اگر آپ جیسے ہم یہاں پر ایڈکشن کے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کے ساتھ جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ، اگر وائف ہے تو ان کے ساتھ ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک رول انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، بیکاز ہمارا یہاں پر فیملیز کے ساتھ جو کام ہے وہ صرف سیلف کیئر کے حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ اپنا خیال کیسے بہتر وے میں رکھے تاکہ وہ اپنے لوڈ ون کے بہتر سپورٹ کر سکیں۔ سو جب ہم ان کے ساتھ فیملیز کے ساتھ ادھر مدر اور وائف اور فادر اور اینی ادر فیملی ممبر بات کریں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں، ان کو یہ آئیڈیا بہت اینین سا لگتا ہے کہ اچھا ہمارا لوڈ ون تکلیف میں ہے تو ہم کیسے تکلیف میں نہ رہیں۔ تو سم ٹائم ہم اس رول کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں، دکھ تکلیف کو، جسٹ ٹو شو دا ریلیشن شپ شاید آپ کے کتنا اسٹرانگ ہے یا کیسے۔ نیگیٹو فیلنگس کو اگر دیکھیں، کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی اپنے جذبات کو سمجھنا شروع کر دے، اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اس کو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنے جذبات کو سمجھنا شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کے جذبات کو بھی، یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک ریکوائرمنٹ یا کمپوننٹ کہنے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اس سے ریزلٹس پروڈیوس نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے غصہ آیا ہوا ہے اور مجھے کس وجہ سے غصہ آیا ہوا ہے، یا میں تکلیف میں ہوں اور کس وجہ سے ہوں، یا مجھے خوف ہے اور کس وجہ سے ہے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ بہت دفعہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ اس پوائنٹ پہ بھی آتی ہے کہ آپ اپنے ان جذبات کو مینیج کیسے کر رہے ہیں، یعنی آپ کی کوپنگ سکلز کیا ہے، یعنی ان سے نمٹنے کے طریقے آپ کے کیا ہیں۔ زیادہ تر رسپانسبلٹی یا زیادہ تر پرابلم اس جگہ پر دیکھی گئی ہے، لوگ جو کسی بھی ایموشنل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، جیسے انزائٹی ڈس آرڈرز ہیں، ڈپریشن ہے، تو اس میں یہ میجر وجہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو مینیج کیسے کرتے ہیں۔ کیا ہم انزائٹی کو اوائڈ کرتے ہیں، جیسے آؤٹ آف لمٹ کی بات آپ نے کی، اگر وہ ہوتی ہے تو جب ہمیں خوف ہوتا ہے تو ہم کیا پریفر کرتے ہیں کہ ہم وہ کام ہی نہ کریں؟ جیسے اگر ہمیں سوشل انزائٹی ہے، لوگوں سے ملنے سے خوف آتا ہے کہ لوگ ہمیں کس طرح سے پرسیو کریں گے یا جج کریں گے، یا ہم ٹھیک بات کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، تو اس خوف کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر لینا کہ وہ آپ اوائڈ ہی کر دیں۔ ڈپریشن میں آپ کسی سے ملتے جلتے ہی نہیں ہیں، آئسولیٹ ہو جاتے ہیں۔ غصے میں یا تو آپ کہتے ہیں کہ بس اگلے بندے کی خیر نہیں ہے، یا پھر آپ اپنے اندر بھی سم ٹائم غصہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ کار ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ہمیں ڈس آرڈرز کی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی فیئر ڈس آرڈر، انزائٹی ڈس آرڈر، اینگر ڈس آرڈر، ڈپریشن ڈس آرڈرز، ایون موڈ ڈس آرڈرز، ان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ سیکھنے کا بات یہاں پر یہ ہے کہ منفی جذبات یا نیگیٹو فیلنگز کے ساتھ ان کے اصل مقصد کو پہچان لیا جائے کہ یہ جو انزائٹی مجھے ہو رہی ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے اس کو اوائڈ کر کے اپنی زندگی میں ان دا لانگ رن اس کو ایک جائنٹ بننے دیا جائے، یا ابھی میں کوئی مناسب ہیلپ لے کر اپنی مدد کر کے میں اس کو اوور کم کروں۔ سو نیگیٹو فیلنگز کے ساتھ پازیٹیو یا نیوٹرل ون، پازیٹیو نہ بھی ہو سکیں، اصل میں ہم اس مقصد کو سمجھ جائیں کہ اس دکھ کا، اس خوف کا، اس غصے کا مقصد کیا ہے، اور تکلیف کے ساتھ آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دوستی کر لیں، یہ ایک علیحدہ بیماری ہے، کم از کم اس کے مقصد کو رائٹ وے میں ضرور ہم سمجھیں، اور وہ جو تکلیف دہ سچویشن جس سے ہم بھاگتے ہیں، انفیکٹ ہمیں اچھا نہیں لگتا جب ہم ڈپریشن میں لو فیل کرتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا جب انزائٹی میں ہمارا دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ بس اب زندگی ختم ہونے والی ہے، گھبراہٹ، اصل میں ان فیلنگز سے ہمارا دل گھبراتا ہے۔ سو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ نیگیٹو فیلنگز نہ ہو، لیکن اگر ہم ان کی نیچر کو جان لیں کہ یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہیں اور یہ نیسیسری ہیں، اور اس کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں، تو ہم اس کے ساتھ ہمارے جو نئے نظریات بنیں گے وہ یہ ہوں گے کہ اس سے مجھے بھاگنا نہیں ہے، اور مجھے اس کے اشاروں کو سمجھنا ہے، یہ مجھ سے کس طرح کے ایکشنز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو کہ میری زندگی میں بہتر تبدیلی لے کر آئیں گے۔ تو منفی جذبات سے پھر ہم بھاگنے کے بجائے ان سے سیکھنے کے عمل میں آ جائیں گے۔